السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان صاحب کی سیاست چلتی ہے کہ نہیں چلتی، مگر ان کا دھندا چل پڑا ہوا ہے۔ اب عمران خان صاحب کروڑوں روپے کی دہاڑیاں لگائیں گے، نیا دھندا۔ اور دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب گرفتار ہونے سے پہلے کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور پھر FIA میں عمران خان صاحب پرسوں پیش ہوں گے، اور پیش ہو کر وہاں کیا کریں گے یہ بھی خان صاحب نے جو ہے سارے معاملات سامنے لا کر رکھے ہیں۔ اور اب ظاہر عمران خان صاحب خود روزانہ کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا، نگران حکومت آنے سے پہلے گرفتار کیا جائے گا۔ اب نگران حکومت آنے سے پہلے، نگران حکومت آنے کے بعد، یہ بھی ایک اچھا خاصا پاکستان میں چل رہا ہے، اپنا ڈسکشن چل رہی ہے۔ کچھ لوگ جو ادھر ادھر میل ملاقاتیں کرتے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو سیاسی حکومت ہے وہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال کر یہ ملبہ اپنے اوپر نہیں لینا چاہتی۔ جو دوسری سائیڈ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ آپ نبڑو اس کے ساتھ، اس کا حساب کتاب کر کے جاؤ۔ وہ کہہ رہے ہیں نہیں، ہمارے بعد اس کو خود نبڑ لینا۔ تو جو عمران خان صاحب روزانہ کہتے ہیں کہ جی مجھے نگران حکومت آنے سے پہلے گرفتار کیا جائے گا، یا پھر یہ کہ جی مجھے اس حکومت کے خاتمے کے فوراً بعد الیکشنوں سے پہلے گرفتار کیا جائے گا، یہ اس انفارمیشن کی بنیاد پر کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہے سیاسی حکومت پر کہ عمران خان صاحب کو اپنے ہاتھوں سے گرفتار کر کے لاک اپ کر کے جاؤ۔ لیکن نگران حکومت جو ہے، وہ اپنا جو سیاسی حکومت ہے، انہوں نے بڑی کوشش کر لی۔ لوگ اکثر سوال اٹھاتے ہیں، ہمارے دوست بھی سوال اٹھاتے ہیں، بار بار اٹھاتے ہیں، جذباتی ہو کر اٹھاتے ہیں کہ جی کیوں نہیں، مطلب باقی گرفتار ہو سکتا ہے، عام کارکن گرفتار ہو سکتے ہیں 9 مئی میں یا دوسرے مقدمات میں، تو عمران خان کو کیوں نہیں گرفتار کیا جا رہا؟ اچھا، وہ یہ سارا کچھ بھول جاتے ہیں یہ جذباتی خطاب فرمانے کے بعد یار بیلی، کہ عمران خان صاحب کو گڈ ٹو سی یو جو جسٹس ہے وہ دستیاب ہے۔ ان کے لیے عدالتوں میں کیا ہوتا ہے، لامحدود ضمانتیں ہیں۔ ان کو ایک بار گرفتار کر کے دیکھ لیا تھا، اور اس کے بعد جب وہ اندر گئے تو ان کو مرستیز میں نکالا گیا، لے کر جایا گیا بختر بند میں، یہ کالر سے پکڑ کر گرفتار کر کے مناظر دکھانے تھے دنیا کو کہ اتنا بڑا ڈان بنا پھرتا ہے نا۔ اور 14 اور 15 مارچ کو پورے کے پورے سسٹم کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہوتا ہے، بلکہ پیٹرول بم بن کے کھڑا ہوتا ہے، گلیل بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، ڈنڈا بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، گاڑیاں جلاتا ہے، بدماشی دکھاتا ہے۔ بدماشی مطلب بتا رہا ہوں، جس طرح کی گرفتاری تھی وہ یہ میسج تھا۔ اس کی آکڑ جو ہے، اکڑ ہم ابھی نکالتے ہیں، اس کی بدماشی نکال کر آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس لیے کالر سے پکڑ کر دھکے دیتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا۔ 9 مئی کو عمران خان صاحب ویل چیئر پر گئے تھے عدالت، ویل چیئر پر، لیکن جب گرفتار کیا گیا تھا تو اپنے پاؤں پر دوڑتے ہوئے بختر بند گاڑی میں گئے تھے، اور اس کے بعد سے عمران خان صاحب کی ویل چیئر چھوٹ گئی۔ پھر مذاق بھی بنا، میمز بھی بنی کہ جی یہ رینجرز، جس کی ہڈی وجڑی ٹوٹی ہو تو وہ ذرا رینجرز کی خدمات حاصل کر لے، یوں منٹوں میں ٹوٹی ہڈی کا علاج کر دیتے ہی رینجرز۔ وہی ہوا تھا۔ تو وہ عمران خان صاحب کو ذلیل و رسوا کر کے دکھانے کے لیے کہ اتنا بڑا بدماش ہے، اس نے نوگوریا بنایا ہوا، قلعہ بنایا ہوا، میں ایسا کر دوں گا، میں ایسا کر دوں گا، اس کو اس طرح ہم گرفتار کر سکتے ہیں۔ پھر اس کا جو ری ایکشن آیا وہ بھی سب کے سامنے، لیکن اس کا جو دوسرا ری ایکشن تھا وہ یہ تھا کہ مرسڈیز میں لا کر اپنا سپریم کورٹ لے جایا گیا اسلام آباد میں۔ تو خان صاحب کو جب نیب میں تھے تفتیش کے لیے وہاں پر، تو وہاں کیا ہوا تھا؟ عمران خان صاحب نے آج خود وہ جو خبریں ہمارے تک پہنچتی تھیں اور ہم آپ تک پہنچاتے تھے، کچھ پہنچاتے تھے، کچھ بوجود کمٹمنٹ نہیں آپ تک پہنچا سکتے تھے، وہ یہ کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نیب کی کسٹڈی میں تھا، کل جو ولاگ کیا عمران خان صاحب نے، تو مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ آفتاب سلطان جو یہ موجودہ چیف جسٹس بٹ صاحب، اپنا چیف نیب کے چیف ہیں، چیئرمین نیب، ان سے پہلے جو تھے چیئرمین نیب آفتاب سلطان صاحب، ان کو کہا گیا تھا کہ میرے خلاف اس طرح کام کرو، انہوں نے انکار کر دیا تھا، ریزائن کر کے چلے گئے تھے۔ تو مجھے نیب میں بتایا گیا تھا کہ ان کو
اعزاز کے ساتھ کھڑے ہو کر سلوٹ کر کے ان کو نیب کے افسران نے رخصت کیا تھا کہ تم نے عمران خان کے خلاف کچھ نہیں ہونے دیا اور تم ریزائن کر کے جا رہے ہو۔ ہمارے پاس خبریں کیا آ رہی تھی کہ عمران خان صاحب سے تفتیش نہیں ہو رہی تھی۔ خان صاحب سے یہ پوچھا جا رہا تھا کہ خان صاحب آپ شیمپو کون سا استعمال کرتے ہیں، آپ کے لیے منگوایا جائے۔ خان صاحب آپ برش کون سا استعمال کرتے ہیں، آپ ٹوتھ پیسٹ کون سی استعمال کرتے ہیں، آپ کے لیے چادر کس رنگ کی ہونی چاہیے، کمرے میں کتنی لائٹ ہونی چاہیے، کھانے میں کیا پسند کریں گے۔ پھر انہوں نے منگوایا۔ پھر آپ باڈی سپرے کون سا یوز کرتے ہیں، آپ وہ سلیپر چپل وغیرہ وہ کون سی پہنتے ہیں، وہ منگوا کے دیں۔ یعنی پراپر مہمان بن کے تعظیم کے ساتھ رکھا گیا تھا اور تفتیش نہیں کی گئی تھی۔ جن کو تفتیش کرنے کے لیے گرفتار کیا گیا تھا ان کو اعزازات اور تعظیم کے ساتھ رکھا گیا تھا، مہمان بنا کر۔ یہ خبریں ہمارے تک آ رہی تھیں، ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے تھے مختلف شکلوں میں۔ لیکن یہ عمران خان صاحب نے جو کل رات ولاگ کیا اس میں خود بتا رہے ہیں کہ مجھے وہاں نیب افسران کیا بتا رہے تھے کہ جی خان صاحب دیکھیں ہم آپ کے خلاف کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے جو سابقہ چیف تھے انہوں نے جب آپ کے خلاف مقدمات نہیں بننے دیے تھے، آپ کی گرفتاری سے انکار کر دیا تھا، تو ہم نے ان کو سلوٹ کر کے رخصت کیا تھا۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی موجودہ جو نیب کے سربراہ ہیں بٹ صاحب ان کو وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ ذرا اپنی ضمیر کو جگائیں۔ تو بہرحال تو اب کہانی یہ ہے کہ کل پھر عمران خان صاحب نے ولاگ کیا، آج پھر کریں گے، روزانہ کریں گے، اور تب تک کریں گے جب تک گرفتار نہیں ہوں گے، اور تب تک 3-4 ایشوز پر بات کریں گے جب تک وہ گرفتار نہیں ہوں گے۔ کون سے ایشوز ہیں، وہ کیوں گرفتاری سے پہلے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب نے جو اپنا اکاؤنٹ بنایا ہے یوٹیوب کا، میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ان کی مرضی کا جرنلزم جو عمران خان صاحب کروا رہے تھے کہ جب آپ اس طرح، کیونکہ عمران خان صاحب یا پھر باجوہ صاحب اور پھر فیض حمید صاحب میڈیا کو کنٹرول کرتے تھے کہ نواز شریف کا نام کس طرح لینا ہے، عمران خان صاحب کو کس طرح بڑا لیڈر کر کے پیش کرنا ہے۔ یعنی صحافی نے تو خبر رپورٹ کرنی ہوتی ہے نا، عمران خان نے یہ کہا۔ ایک زمانہ تھا جب الطاف بھائی کا مطلب کراچی پر کنٹرول تھا، اور ظاہر ہے باقی پھر میڈیا کراچی سے میں بھی ہوتا تھا نا، تو میٹر شیٹر کراچی میں لگے ہوتے تھے۔ میڈیا کا کوئی ہیڈ کوارٹر بے شک لاہور میں تھا، لیکن الطاف بھائی کے خلاف الطاف حسین کی خبر کے ساتھ لکھا جاتا تھا قائد تحریک الطاف حسین نے کہا ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے نام کے ساتھ لکھا جاتا تھا پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن یا قائد۔ الطاف حسین قائد تحریک ہوا کرتے تھے۔ تو عمران خان صاحب کے لیے بھی اسی طرح کی فرمائشیں ہوتی تھیں۔ تو جب ہمارے جیسے ورکنگ جرنلسٹ یہ بات نہیں کرتے تھے تو پھر آہستہ آہستہ کر کے کہا گیا کہ جی آپ یہاں نوکری نہیں کر سکتے۔ تو ہم بے روزگار ہو کر آ کر یہ ولاگ کرنے شروع ہو گئے۔ عمران خان صاحب نے وہ بھی کرنا شروع کر دیا، میں کئی بار گزارش کر چکا ہوں۔ اب ہوا یہ کہ خان صاحب کا جو ٹویٹر اپنا یوٹیوب کا اکاؤنٹ ہے جہاں پہ ولاگ کرتے ہیں روزانہ اور بڑا لمبا کرتے ہیں، 30 آج کا جو کل کا جو تھا وہ تھا 31 منٹ 54 سیکنڈ کا، وہ مونوٹائز ہو گیا ان کا چینل خان صاحب کا۔ 1 ملین سے زیادہ ان کی سبسکرپشن ہو چکی ہوئی ہے، اور پہلے ان کے ولاگ مونوٹائزیشن سے پہلے ذرا کم دیکھے جا رہے تھے، اب انہوں نے ذرا اس کو اسپیڈ پکڑائی ہے، پہیے شہیے خان صاحب نے لگوا دی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اب جتنے لوگ زیادہ دیکھیں گے اتنا مال بنے گا۔ تو عمران خان صاحب کا نام لے کر ان کی حمایت کر کے بڑے بڑے جو ولاگرز تھے انہوں نے مہینوں میں کروڑوں روپے کمائے۔ تو خان صاحب نے کہا کہ جب میں بھی کما لیتا ہوں۔ پہلے پی ٹی آئی کا آفیشیل اکاؤنٹ پہ عمران خان صاحب کے ولاگ چلتے تھے، پھر عمران خان صاحب کے نام سے اپنا ان کا اکاؤنٹ بنا اور وہی مونوٹائز ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ کانٹینٹ، اب کیونکہ یہی ہمارا بھی کام ہے تو اسی پروفیشن سے جڑے ہیں اب، تو یہی اگر کانٹینٹ جو عمران خان کا خطاب ہے وہ کسی اور پر لگے گا تو پھر کسی ایک کو وہ رکھنا پڑے گا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈپلیکیٹ آپ روزانہ ادھر بھی وہی ولاگ چلائیں ادھر بھی وہی ولاگ چلائیں، تو کسی نہ کسی دن یوٹیوب نے پکڑ دینا ہے کہ جی یہ کیا ہے، پھر ایک چینل ان کو بند کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا مونوٹائز جو عمران خان صاحب کا چینل ہوا ہے وہ عمران خان صاحب کے ذاتی نام والا جو ذاتی اکاؤنٹ ہے، ظاہر ہے اس پہ بھائی مطلب لاکھوں ڈالر آئیں گے عمران خان صاحب کو، چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اور خان صاحب کی
جو زیادہ ویورشپ ہے وہ پاکستان میں تو ہے ہی ہے، وہ ساری کی ساری اوورسیز ہے۔ تو وہاں جو پاکستان میں اگر $1 اگر فرض کر لیں کہ ملتا ہے، تو اگر امریکہ میں دیکھا جائے گا تو وہ تو $10 سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ تو خان صاحب وہاں مال بنائیں گے، پیسہ کمائیں گے۔ تو نیا طریقہ خان صاحب نے کہ نہیں، خان صاحب ہر چیز میں، خان صاحب جو مرضی ہو، خان صاحب پیسہ بنانے سے ایک لمحہ نہیں چوکتے، ایک لمحہ۔ شوکت خانم اسپتال، کرکٹ سے پہلے کرکٹ، شوکت خانم اسپتال، نمر یونیورسٹی، اس کے بعد سیاست میں بھی ہے تو سارا کچھ چندہ، اب چندہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ بھئی تقریر کر ہی رہا ہوں نا، تو کر رہا ہوں تو اپنے چینل کو مونوٹائز کروا کے کیوں نہ کروں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے وہ مونوٹائز نہیں کروایا ہوا، کہ بیچ بیچ میں اشتہار آ کے ڈسٹرب کرتا ہے لوگوں کو، انہوں نے مونوٹائز کروا دیا۔ تو گویا اپنا پیغام پہنچانے کے ساتھ ساتھ روزی روٹی بھی چلتی رہے، دھندا بھی چلتا رہے، سیاست اور دھندا ساتھ ساتھ۔ تو بہرحال جو ویلاگ تھا اس کے اب میں چند موٹے موٹے پوائنٹس پر آ جاتا ہوں۔ وہی جو عمران خان صاحب باتیں روزانہ کرتے ہیں، اب اس میں انہوں نے کہا کہ جی مجھے کسی بھی وقت نگران حکومت آنے سے پہلے کسی بھی وقت مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جیل جانے سے پہلے میرے اوپر جو مقدمات ہیں میں ان کے متعلق آپ کو روزانہ آگاہ کروں، روزانہ۔ سائفر کی انہوں نے بات کی، وہی پرانی بات، انہوں نے کہا کہ جی یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے، سائفر کا معاملہ چھیڑ کے اصل میں جب اس پر تحقیقات ہوں گی تو ان کے گلے پڑ جائے گا معاملہ۔ بالکل وہی تحریک عدم اعتماد والے ٹائم پر جو عمران خان صاحب اپنے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے تھے۔ سائفر نہ باجوہ صاحب کے گلے پڑے گا، نہ آصف زرداری کے، نہ نواز شریف کے۔ سائفر عمران خان صاحب کے گلے پڑے گا کیونکہ آڈیوز بھی آئی ہوئی ہیں، 164 کا بیان بھی ہو گیا ہوا ہے۔ اگر تحقیقات اس میں ہوتی ہیں جس کے لیے عمران خان صاحب کو بلایا گیا ہے، FIA نے بلایا ہے پرسوں 25 کو، اور انہوں نے بتا دیا کہ FIA جا رہے ہیں وہ، اور جا کر کیا کریں گے؟ تفتیش کریں گے، کہہ رہے ہیں میں جا کر تفتیش کروں گا FIA سے۔ یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں جا کر پوچھوں گا ان سے۔ اچھا، بلایا عمران خان صاحب کو گیا کہ جی آپ آئیں، آپ بتائیں کہ جی یہ جو آپ کے اوپر الزامات ہیں اور یہ ثبوت ہیں، ان کے بارے میں آپ اپنی پوزیشن پیش کریں۔ تو خان صاحب کہہ رہے ہیں میں FIA کی پوزیشن پوچھوں گا ان سے۔ اول تو کہتے ہیں میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ جی آپ کے حیثیت کا کام نہیں ہے، آپ کی حیثیت سے بڑا کام ہے، آپ کے قد سے بڑا کام ہے، آپ کی صلاحیتوں سے آپ اس کام میں نہ پڑیں، لیکن ذرا یہ تو بتائیں۔ کہتے ہیں میں FIA والوں سے جا کر پوچھوں گا کہ مجھے تو آپ نے بلا لیا، لیکن وہ جو شہباز شریف صاحب کے بیٹوں کے اوپر 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے مقدمات تھے، اس کا کیا بنا؟ ان کو کیوں بری کر دیا؟ یعنی تفتیش کے لیے بلایا گیا، کہتے ہیں نہیں میں تفتیش نہیں کرواؤں گا جا کر اپنی، میں جا کر ان کی تفتیش کروں گا FIA والوں کی۔ القادر دوسرا کہتے ہیں القادر، کیونکہ یہ مقدمات القادر ہو، توشہ خانہ ہو، سائفر ہو، یہ تینوں، اور ایک اور معاملہ تھا چوتھا، وہ بھی 9 مئی کا معاملہ، یہ چاروں معاملات اتنے سنگین ہیں کہ اس میں عمران خان صاحب کے پاس زبان درازی، پروپیگنڈا، جھوٹ اور لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کے علاوہ کوئی ڈیفینس نہیں ہے ان کے پاس، وہ اپنا دفاع نہیں کر پا سکتے۔ تو کہتے ہیں یہ القادر، کہتے ہیں وہ کیا معاملہ ہے؟ وہ میں نے ایک یونیورسٹی بنائی اور ملک ریاض نے مجھے پہلے ہی وہ یونیورسٹی بنا کر دے دی تھی، وہاں بچے مفت میں پڑھ رہے ہیں، ملک ریاض کے پیسے وہاں پر جو تھے وہ ملک ریاض نے بلاول ہاؤس بنا کر دیا زرداری صاحب کو اور روپے کا۔ تو پھر ملک ریاض اور زرداری صاحب کس کو نہیں پتا کہ وہ دونوں پارٹنر ہیں بزنس میں؟ وہ بلاول ہاؤس ٹھیک بنا ہے غلط بنا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ بزنس پارٹنر ہے۔ تو وہ مطلب ان کا ایک تعلق، آپ نے زمین لے لی، زمین لے کر اس کے بعد ملک ریاض کو آپ نے 190 ملین پاؤنڈ دے دیے، اور کہتے ہیں جی وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے، وہ جا کر لے لے، کوئی اٹھا لے۔ منی لانڈرنگ کے پیسے، کہتے ہیں منی لانڈرنگ کے پیسے نہیں تھے وہ، اگر منی لانڈرنگ کے ہوتے تو ہے تو حکومت جا کر تحقیق اور تفتیش کرے۔ پھر کہتے ہیں جی نواز شریف صاحب کے بیٹے حسن شریف نے بھی تو اپنا کوئی 18 ارب کا اپنا وہاں پر بیچا تھا اپارٹمنٹ ملک ریاض صاحب کو۔ اب معاملہ جو ہے وہ آپ کا اپنا ہے عمران خان صاحب کا، اور وہ یہ کہہ کر جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں نا انہوں نے بھی تو کیا ہے نا،
تو مجھے کیوں پکڑ رہے ہیں؟ تو بھائی انہوں نے تو کئی سال جیل کاٹے ہیں، تو آپ ایک بار ذرا آپ بھی تو کچھ سال جیل چلے جائیں۔ توشہ خانہ، وہی بات، پرانا راگ کہ جی مجھے وہ میرے پاس تحفے آئے تھے، میں نے تحفے خریدے بیچ دیے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اسد زرداری نے گاڑیاں لی، نواز شریف نے گاڑیاں لی، مریم نواز نے گاڑیاں لی، تو ان سے پوچھیں، تو ان کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں۔ تو یہ کہنے عمران خان صاحب بیٹھ جاتے ہیں آ کر روزانہ، کیونکہ عدالتوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی توشہ خانہ میں، جو دلچسپ بات ہے، توشہ خانہ میں اگر مجھے موقع ملے گا تو میں ثابت کروں گا کہ میرے اوپر مقدمہ جھوٹا ہے۔ تو بھائی اس سے بڑا موقع کیا ہے کہ آپ کو عدالت روزانہ بلا رہی ہے، کل بھی آپ کو عدالت نے بلایا ہوا ہے، کل آپ نے وہاں پیش ہونا ہے، اور عدالت نے کہا ہے تو وہ جو جس میں مقدمہ چل رہا ہے، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جج صاحب کو بہت جلدی ہے اور وہ روزانہ کی بنیاد پر مقدمہ چلا رہے ہیں، تو اگر مجھے موقع ملے گا تو میں ثابت کروں گا۔ تو بھائی ٹرائل فری ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، مسئلہ یہ ہے کہ آپ وہاں جائیں، جا کر میں نے پہلے بھی یہ گزارش کی ہے کہ وہاں جو مدعا بیان کرے نا، وہ آ کر باہر میڈیا کو بتا دے، وہ آ کر ویلاگ میں بتا دے، پھر وہ آپ کا ویلاگ زیادہ پیسے بھی بنائے گا، پھر آپ کا ویلاگ زیادہ لوگ سنیں گے بھی، اور پھر ہمارے جیسے بھی بات کریں گے۔ خان صاحب نے عدالت میں جو بات کی ہے وہ باہر آ کر کی ہے، عدالتوں میں جا کر زبان بند ہو جاتی ہے، تفتیش میں جا کر کہتے ہیں کہ جناب یہ جو القادر ٹرسٹ کیس میں نیب کی تفتیش میں اپنا شہزاد اکبر نے مجھے پھنسایا ہے، اس نے غلط مجھے گائیڈ کیا تھا، اب باہر آ کر کہتے ہیں کہ جی وہ اس میں گڑبڑ کیا ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب اب گرفتاری سے پہلے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی میں اپنے لوگوں کو دوبارہ ذہنوں میں باتیں ڈال جاؤں، کیونکہ انہوں نے خود کہا کہ گرفتاری کے بعد تو ظاہر ہے مجھے یہ موقع نہیں مل سکتا کہ میں کوئی بات کروں، نہ میڈیا میرا موقف سامنے رکھے گا، ظاہر ہے میڈیا پر پابندی ہے، عمران خان صاحب کا نام ہے، عمران خان صاحب کی خبر میڈیا نہیں چلا سکتا، بالکل اسی طرح جس طرح نواز شریف صاحب کی نہیں چلتی تھی، ابھی بھی اس طرح نواز شریف صاحب نہیں چل رہے میڈیا پر، تو یہ پابندی عمران خان صاحب نے خود ہی لگوائی تھی، تو خود ہی بھگت رہے ہیں۔ تو بہرحال بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جب عمران خان صاحب، تو خود ہی اپنے آپ کو پھنساتے جاتے ہیں۔ کل کے ویلاگ میں بھی انہوں نے اپنی طرف سے جو اپنا ڈیفینس پیش کیا تھا وہ ان کے اگینسٹ آ رہا ہے، جیسا کہ ملک ریاض کی زمینوں کا معاملہ، جیسا کہ توشہ خانہ کا معاملہ، کہ مجھے موقع ملے گا تو میں اپنے آپ کو اپنا ثابت کر دوں گا کہ میرے اوپر الزام غلط ہے۔ موقع ہے، کل عدالت نے بلایا ہے، کل عدالت میں جائیں، موقع ہے سائفر پر، پرسوں ایف آئی اے نے بلایا ہے، جا کر بجائے ان سے تفتیش کرنے کے ان کے سوالوں کے جواب دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔